بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہو رہی تھی کہ رفع الیدین کے معاملے میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رفع یدین کے معاملے میں یہ کہاں کہاں کرنی ہے، اس میں احادیث طیبہ کی رہنمائی۔ اتنا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ رفع الیدین کے معاملے میں احادیث میں بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور اس میں ترک رفع یدین کی بھی احادیث ہیں، اور صرف یہ نہیں، امام بخاری نور اللہ مرقدہ کے اساتذہ وہ ترک رفع یدین کی احادیث کو اپنی صحیح، ان کی بھی کتب ہیں، جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی ہے، ان کی بھی ہے، تو اساتذہ اکرام وہ ترک رفع یدین کی احادیث کو، اور احادیث بھی کیسی، متنن اور سندن بڑی ہی سلسلۃ الذہب کی طرح مضبوط احادیث نقل فرمائی ہے۔ اور ایک عجیب بات آپ سے میں شیئر کرتا ہوں۔ 3 سال کے لگ بھگ ہمارے کوئی تقریباً 70 علماء کرام پاکستان سے، راولپنڈی سے، لاہور، کراچی، گجرانوالہ، گجرات، ہم ازبکستان گئے، علماء کرام ازبکستان گئے، اور وہاں کا اکابرین کے فقہا، محدثین کے ہم قبروں پر بھی گئے، زیارت کی، امام بخاری نور اللہ مرقدہ کی مبارک قبر پر بھی حاضری ہوئی۔ عجیب معاملہ ہم نے وہاں دیکھا کہ ازبکستان کے اندر سمرقند، بخارا، جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور فوت بھی وہیں ہوئے، ازبکستان کے اندر ہم نے ہر جگہ احناف دیکھے۔ رفع یدین جہاں امام بخاری پیدا ہوئے، جہاں یہ سارا عمل ہوا، وہاں رفع یدین نہیں ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ امام بخاری نور اللہ مرقدہ نے رفع یدین کے متعلق جزئی رفع یدین کتاب لکھی، اپنی صحیح میں بھی انہوں نے ایسی روایات جن سے رفع یدین ثابت ہوتا ہے وہ۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جہاں آپ نے زندگی بسر کی، پیدا ہوئے، فوت ہوئے، وہاں رفع یدین نہیں ہوتا، آج بھی نہیں ہوتا۔ اس سے یہ ایک بات سمجھ میں آئی کہ امام بخاری نور اللہ مرقدہ کی مبارک طبیعت کے اندر جو شدت تھی، ترک رفع یدین والوں کے متعلق جو آپ کا ایک سخت موقف تھا، اور اس سخت موقف کی بنا پر ہی سمجھا جاتا ہے یہ کہ آپ نے اپنے اساتذہ کی ان احادیث کو چھوڑ دیا جن میں ترک رفع یدین بھی ہے، آپ نے ان کو چھوڑ دیا، اور رفع یدین والی روایات کو آپ نے نقل فرمایا۔ تو یہ ایک ماحول کا اثر کہ جہاں آپ پیدا ہوئے، وہاں رہے، وہیں آپ کی دفن بھی آپ وہیں ہوئے، آپ کا روزہ مبارک بھی وہیں ہے، لیکن وہاں آپ درس و تدریس بھی کرتے رہے۔
ان تمام کے باوجود وہاں رفع یدین نہیں ہے. وہاں امام بخاری نور اللہ مرقدہ کے اس موقف کے ساتھ اہل سمرقند، اہل بخارا، ازبکستان کے دیگر جو شہروں میں رہنے والے فقہا، علماء، محدثین تھے، انہوں نے آپ کی تائید نہیں کی اور وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے. یہ آج بھی یہ چیز اظہر من الشمس ہے. ہم جب کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی وہیں ہے روزہ مبارک، تو آخر یہ عمل وہاں کیوں نہیں ہے؟ اور یہ عرب میں ہے، اور عرب میں بھی کب سے ہے؟ کہ جب سے خلافت عثمانیہ کی بساط لپیٹ دی گئی، تب سے، اس سے پہلے نہیں. تو یہ ایک سمجھے کہ ایک ریاکشن بھی لگتا ہے، ایک ریاکشن بھی لگتا ہے کہ وہاں آپ کو یہ تائید نہیں مل سکی. تو ہم نے وہاں دو چیزیں بڑی اہم دیکھی. ایک، وہاں رفع یدین نہیں، ترک رفع یدین تمام کے تمام مساجد میں جن میں ہم نے نمازیں پڑھی، ہم چلے پھرے. دوسری چیز، ہمیں وہ پوچھتے تھے کہ آپ لوگ صوفیاء کے کس سلسلے سے تعلق ہے؟ ہم کہتے کہ ہم نقش بندی ہیں. بڑے خوش ہوتے، اس لیے کہ نقش بندی سلسلے کی ابتدا بھی وہیں سے ہے. وہ لوگ اس چیز کو مانتے نہیں کہ نقش بندی ہو اور پھر وہ رفع یدین کرے. وہ کہتے نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. تاہم رفع یدین کے باب میں جتنی احادیث آئی ہیں کہ رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، اگر ہم تعداد کو دیکھتے ہیں تو رفع یدین کی تعداد احادیث طیبہ زیادہ ہے. اور اگر ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنی پوزیشن کہ وہ سند کے اعتبار سے، ان کی فوقیت اور صراحت کے اعتبار سے، وضاحت کے اعتبار سے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ترک رفع یدین کی جتنی روایتیں ہیں وہ اپنے مضمون کے اندر بالکل صاف، بالکل واضح، اپنے موقف کو بالکل اچھے انداز میں ان سے سمجھا جا سکتا ہے. جبکہ رفع یدین کے متعلق اتنا ابہام ہے کہ اب رفع یدین کے باب میں جو احادیث ہیں اور وہ کہ رفع یدین کہاں کہاں کرنا ہے، تو رفع یدین کرنے والوں کے نزدیک جو ان کی سب سے مضبوط حجت دلیل کے طور پر جو احادیث پیش کرتے ہیں، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کو پیش کرتے ہیں. اور اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے اعتبار سے بڑا تفاوت ہے خلفائے راشدین اور ان کے درمیان، حضرت عبداللہ بن مسعود ان کے درمیان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے درمیان، یعنی وہ مراتب میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ان کے اندر بڑا فرق ہے. اور وہ یقیناً اپنے مرتبے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشگی کے اعتبار سے وہ بڑے ہوئے. ایک دوسری چیز یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود رفع یدین نہیں کرتے تھے. اب روایت تو ان سے ہے لیکن عمل ان کا اس کے مطابق نہیں ہے.
تو علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی راوی کسی روایت کو نقل کرتا ہے اور اس کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منسوخ ہے۔ لیکن وہ نقل کیوں کرتا ہے؟ اس لیے نقل کیا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ محفوظ ہو جائیں۔ بہرحال ان کی حفاظت لازم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے آپ کے اقوال، آپ کے اعمال، آپ کے حرکات، آپ کے اشارات، آپ کے کنایات، آپ کا مسکرانا، یہ تمام چیزیں صحابہ اکرام نے محفوظ فرمائی ہیں۔ اب اگر کوئی صحابی فرماتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر مسکرائے تھے اور وہ خود نہیں مسکراتا، تو اس سے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ خود مسکراتا نہیں ہے تو اس کو مسکرانے والی حدیث کو بھی نقل نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل تو کرتے تھے، وہ جو عشرہ مبشرہ خلفائے راشدین، خصوصاً حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود جو ان سے فائق تھے، عمل تو ان کے مطابق فرماتے تھے، لیکن ارشادات نبوی کو نقل کرنے میں انہوں نے کوئی اس میں کوتاہی نہیں فرمائی۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نقل فرماتے ہیں رفع یدین کہاں کہاں کرنے، تو وہ 7 جگہوں پر۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ عند الافتتاح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الافتتاح رفع یدین کرتے تھے۔ ساری امت عند الافتتاح رفع یدین انفرادی ہو یا امام کے پیچھے ہو کرتے ہیں۔ اس پر دوسرے نمبر پر عند الرکوع، کہ رکوع میں جاتے ہوئے اللہ کے نبی رفع یدین کرتے تھے۔ نمبر 3 عند الرفع، یعنی رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کھڑے رکعت سے تیسری رکعت میں یعنی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہم بیٹھ جاتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، اور اتحیات پڑھنے کے بعد ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو وہ فرماتے کہ تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے۔ یہ 3 اور 4 اور 5ویں نمبر پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے وقت بھی رفع یدین کرتے تھے۔ 6 نمبر پر آپ سجدے سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین کرتے تھے۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رفع یعنی ہر اٹھتے بیٹھتے سر جھکاتے وقت بھی رفع یدین کرتے تھے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت کا عمل کیا ہے، امت میں عمل کیا ہے۔ امت کے اندر رفع یدین عند الافتتاح میں کوئی اختلاف نہیں، سب کرتے ہیں۔ نمبر 2 رفع یدین عند القیام، عند الرکوع، عند السجود۔ اب عند السجود سجدوں میں جاتے، سجدوں سے اٹھتے، تیسری رکعت میں کھڑا ہوتے وقت اس پر عمل نہیں ہے۔ جو رفع یدین کے قائل بھی ہیں وہ بھی سجدے میں جاتے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت، تیسری رکعت میں اٹھتے وقت وہ بھی رفع یدین یہاں نہیں کرتے۔ چوتھے کہ وہ حضرات کہ جو رکوع اور سجدے میں بھی نہیں کرتے، جو رکوع اور سجدے میں بھی رفع یدین نہیں کرتے اور نہ سجدے میں کرتے، نہ رکوع میں کرتے، نہ رکوع میں جاتے وقت کرتے، ان کا موقف یہ ہے کہ جس دلیل کی بنیاد پر
سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، تیسری رکعت میں اٹھتے ہوئے رفع یدین کیوں ترک کی، وہاں کیوں نہیں کرتے؟ جس دلیل سے اس رفع یدین کو انہوں نے چھوڑ دیا، اسی دلیل سے ہم بھی رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کو نہیں کرتے۔ کیوں کہ یہ خشوع اور خضوع کے زیادہ موافق ہے، نہ کرنا یہ خشوع اور خضوع کے زیادہ موافق ہے۔ اسی طرح میں ایک مشہور عالم دین ہے، میں ان کی بات کو نقل کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی ایک تحریر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی کوئی حرکت اور کوئی سکون ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ناظرین اکرام اور سامعین اکرام میری اس تھوڑی سی گفتگو کو اگر توجہ دے دیں گے اور سمجھ لیں گے تو بہت ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ قرآن کریم میں ہے کہ نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، تو وہ فرماتے ہیں کہ نماز کی کوئی حرکت اور کوئی سکون اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ سے مثال کے طور پر، ہم نماز میں کھڑے ہوئے تو ہم نے تکبیر تحریمہ کہی تو اللہ اکبر، اور ساتھ میں ہم نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک بلند کر لیے۔ اب یہ ایک سکون کا معاملہ ہے، یہاں کوئی حرکت نہیں ہوئی، سکون ہے۔ اس اللہ کے ذکر کے ساتھ یعنی اللہ اکبر، اس کے ساتھ ہی ہاتھ، یہ حرکت ہے۔ اب ہم قیام کر رہے ہیں تو اس ہاتھوں کے اٹھانے کے ساتھ ہی اللہ اکبر، تو یہ ہماری حرکت اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ گئی۔ اس کے بعد قیام ہے، تو قیام میں خاموش رہنا نہیں ہے۔ 3 تسبیحات کی مقدار اگر کوئی خاموش رہے گا تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ہم تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم پڑھ لیں، ان صلاتی و نسکی پڑھ لیں، کوئی بھی ثنا۔ اس کے بعد ہم زیادہ نہیں رکتے، بس آمین اور معمولی سا اس میں وقفہ کرتے، اور اس کے بعد الحمد شریف شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ وقفہ جو درمیان میں سکتہ ہوتا ہے، وہ سکتے میں بھی ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، جو الحمد شریف شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں اور الحمد شریف شروع کر دیتے ہیں۔ الحمد شریف شروع کرنے کے بعد پھر یہ تمام قیام ہے، یہ سکون ہے، اور الحمد شریف کے بعد کوئی سی 3 آیتیں، ایک چھوٹی سورت پڑھی۔ جیسے ہی وہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی تو ہم نے رکوع کیا، اور رکوع میں اللہ اکبر یہ حرکت ہوگی۔ اب یہ رکوع جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ رکوع میں جانا یہ حرکت ہے، رکوع میں جانا، قیام سے رکوع میں گئے تو حرکت ہوئی، اور یہ حرکت کے ساتھ ہی ہم نے کہا اللہ اکبر۔ پھر رکوع کے اندر سکون ہے، اس سکون کے ساتھ ذکر ہے سبحان ربی العظیم۔ پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ حرکت ہوئی، تو حرکت کے ساتھ یہ ذکر سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ ذکر۔ پھر ہم سجدے میں جا رہے تو اس کے ساتھ بھی اللہ اکبر، تو ذکر۔ علامہ فرماتے ہیں کہ آپ اس میں غور کریں کہ جب آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو یہاں ذکر 1 ہوا، حرکتیں 2 ہو گئیں۔ کہ حرکتیں 2 کیا ہوئیں کہ آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو یہ حرکت ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے دونوں ہاتھوں کو بھی اٹھا لیا، یہ بھی حرکت ہے۔ حرکتیں ہو گئی 2، ذکر ہو گیا 1،
اب آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ اللہ اکبر یہ رکوع میں جانے کی تکبیر ہے یا یہ اللہ اکبر آپ کے کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی تکبیر ہے، کیونکہ حرکت زیادہ ہو گئی اور ذکر اس کے مقابلے میں کم ہو گیا۔ یہی سچویشن آپ رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، یہ ذکر ہے، اور ادھر حرکت آپ کے کھڑے ہونے کی ہوئی تو اب آپ نے اس کے ساتھ ہاتھ بھی کانوں تک اٹھا لیے تو حرکتیں ہو گئی دو، ذکر ہو گیا ایک۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ذکر اللہ اکبر یہ رکوع سے اٹھنے کی حرکت کے ساتھ ہے جو قیام کی طرف آپ آ رہے ہیں، یا یہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کی ہے۔ پھر آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر، اب یہ آپ قیام سے سجدے کی طرف گئے تو آپ نے ہاتھ بھی اٹھائے اور سجدے میں بھی آ رہے تو حرکتیں دو ہو گئی، ذکر ایک ہو گیا۔ وہ حرکت جو ہے نا وہ ذکر سے خالی ہوگی، یا رکوع کی حرکت خالی ہو جائے گی یا ہاتھوں کو اٹھانے کی حرکت ذکر سے خالی ہو جائے گی۔ تو قرآن کریم کا تو ارشاد آخر میں صلاۃ للذکر، کوئی حرکت میری ذکر سے خالی نہ ہو، کوئی سکون میرے ذکر سے خالی نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ہاتھوں کا اٹھانا یہ اضافی ہے، یہ اضافی چیز ہے۔ اس لیے احناف نور اللہ مرقدہ، اہل سنت والجماعت، احناف اور احناف کے تمام محدثین، مفسرین، فقہا، وہ اس فاضل حرکت کو نماز کے لیے خشوع اور خضوع میں ایک کمی کا سبب سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ رفع یدین ان مواقع پر نہ کریں بلکہ آپ سکون کو ترجیح دیں، یہ ان کی وجہ ترجیح ہے۔ اور اگر اس کا کسی کے پاس یہ کہنا ہو کہ اللہ کے نبی کرتے تھے تو وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو 7 جگہوں پر رفع یدین ثابت ہے، اور اس کی منسوخیت کا کہیں کوئی ذکر ہو کہ سجدوں کے جاتے، سجدوں سے اٹھتے، سجدے کے درمیان رفع یدین کی منسوخی کے لیے یہ حدیث شریف ہے تو پھر بات معقول ہو سکتی ہے، ورنہ یہ ہے کہ افضل ترین عمل یہ ہے کہ سکون سے نماز ہو، اور اس سکون میں صرف یہ نہیں ہے کہ داڑھی کا کھجانا، کپڑوں کا ادھر ادھر کرنا، بلکہ بار بار ہاتھوں کو حرکت دینا، یہ بھی اس سکون کے منافی ہے۔